ایک لمحہ کی نعمت بھی شمار نہیں کر سکتا، اور اس پر اگر شکر ادا کرنا چاہے تو شکر کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی دی گئی احسانات کو، رحمتوں کو گننے کی کوشش کریں، آپ ہرگز اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شکر ادا کرنا چاہے اور الحمدللہ کہے تو اس الحمدللہ کہنے کے دوران جو اس کا دل 10-12 مرتبہ دھڑکا ہے، اس پر اس الحمدللہ کہنے کے دوران مزید جو اس نے سانس لیا، سانس اندر گیا باہر آیا، اس کا شکر کون ادا کرے گا؟ تو ایک لمحہ میں انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، اور اس جیسی اللہ تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں، لیکن ان سب نعمتوں میں سے سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم احسان جو ہم سب پر اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے فرمایا، وہ یہ ہے کہ ہم سب کو ایمان کی دولت عطا کر دی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین اور ایمان عطا کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت اور دولت نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ نعمت ہمارے مانگے بغیر محض احسان کرتے ہوئے، محض فضل و کرم سے، محض اپنی رحمت کی بنا پر عطا کرتی ہے۔ ورنہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ روزانہ لاکھوں لوگ مرتے ہیں، لاکھوں لوگ جا رہے ہیں اس دنیا سے، اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ان لاکھوں میں سے اکثر لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، اور اسلام سے معلوم ہے۔ اور جو شخص ایمان کی دولت سے محروم ہو کر، اسلام سے محروم ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، اس سے بڑھ کر کوئی محروم نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی شقی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے، کیونکہ آگے ہمیشہ ہمیشہ کی ہلاکت ہے، آگے ہمیشہ ہمیشہ کی بربادی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم اور عذاب ہے، جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ اور ایمان کی دولت کے بغیر، ایمان کے بغیر جو لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں، اسی وقت ان کو اس دولت کی قدر محسوس ہو جاتی ہے۔ جب موت کے فرشتے نظر آتے ہیں، جب موت ان کے سامنے آتی ہے، جب نزع کا عالم سکرات لگتی ہے، تو خوفناک شکلوں والے، خوفناک صورت والے فرشتے ان کے سامنے جب روح قبض کرنے آتے ہیں، تو اس حالت میں یہ انسان، اس کافر اور بدبخت شخص کی روح ان کے خوف سے، عذاب کے خوف سے چھپ کر جسم کے اندر چھپنے کی کوشش کرتی، اور فرشتے پھر اس روح کو زبردستی کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منظر کھینچا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، ان فرشتوں کی قسم جو بدبخت لوگوں کی روح کو سختی سے کھینچ لیتے ہیں، اور اس وقت وہ جو ایمان کی دولت سے معلوم ہوتا ہے، اس کو جب قدر محسوس ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے ہیں فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے کچھ مہلت دے دیجیے، تھوڑی سی اور مہلت دے دیجیے، تاکہ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں کچھ صدقہ کر لوں اور نیک لوگوں میں سے بن جاؤں۔ اتنا مجھے مہلت دے دیجیے کہ میں آپ کی توحید پر ایمان قبول کر لوں۔ رسول اکرم سرور دو عالم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان قبول کر لوں، صرف اتنی سی مہلت دے دیجیے۔ لیکن اس وقت مہلت نہیں ملتی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے، جب مہلت ختم ہو جاتی ہے، پھر ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں۔ تو یہ جو ایمان کی دولت سے معلوم ہو کر جا رہی، ان کی بربادی موت کے فرشتے نظر آنے سے ہی شروع ہو جاتی، چاہے دنیا میں وہ
دنیا جہاں کی عیش و عشرت میں رہے، دنیا بھر کی ہر ان کی خواہش پوری ہوئی، ان کی ہر مال اور دولت کے انبار لگے رہے، کبھی ان کو سر میں درد تک چاہے نہ ہوا ہو، لیکن جیسے ہی یہ زندگی تمام ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے، تو سب سے بڑی دولت تو ہے نہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ایمان نہیں ہے تو پوری دنیا ہونے کے باوجود بھی وہ سب سے زیادہ محروم ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ فقیر اور محتاج ہے۔ اور جب پھر قبر میں جا پہنچتا ہے اور قبر کا عذاب جب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، قبر جب ان پر سخت کر دی جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کافر اور بدبخت فاسق و فاجر انسان کی روح جب قبض کر لی جاتی ہے، کھینچ لی جاتی ہے، تو فرشتے اسے کانٹوں کے اندر لے کر جب جاتے ہیں، آسمان کی طرف جب جاتے ہیں، تو آسمان والے فرشتے دروازہ نہیں کھولتے، وہ کہتے ہیں کہ اس بدبودار روح کو، اس بدبودار شخص کو ہم سے دور لے جاؤ، اور پھر اس کو وہیں سے اس روح کو سجین کے اندر، جہنم کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، اور قبر کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ پھر قبر بھی اتنا تنگ کر دی جاتی ہے اس پر کہ اس کی تسبیح آپس میں دی جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کرتا ہے، قال رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس بھیج دیجیے، دنیا کے اندر واپس بھیج دیجیے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں دنیا کے اندر جو زندگی چھوڑ کر آ چکا ہوں، اور میں جو مال اور دولت چھوڑ کر آ چکا ہوں، جس مال اور دولت کی میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، جس فصل کا، جس زمین کی کاشت کا میں نے عشر ادا نہیں کیا، اور جو مال اور دولت میں نے لوگوں سے چھین چھین کر، لوگوں کے قرضے دبا کر، بہنوں کا حق دبا کر، بیٹیوں کا حق بیٹوں کو دے کر جمع کیا، لوگوں کو تجارت کے اندر دھوکہ دے کر ان سے مال بٹورا، وہ سب سارا کا سارا دنیا کے اندر پڑا رہ گیا ہے، میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں آیا، مجھے واپس بھیج دیجیے تاکہ میں اس کو صدقہ کر لوں، میں اس دنیا کی زندگی کے اندر واپس جا کر کچھ دیر کے لیے نماز پڑھ لوں، کچھ دیر کے لیے روزہ رکھ لوں۔ میرے پاس کئی مرتبہ رمضان آیا، 70 سال کی زندگی تھی، 70 مرتبہ رمضان آیا، 80 سال کی زندگی تھی، 80 مرتبہ رمضان آیا، شعور کے بعد 60 مرتبہ رمضان آیا، میں نے روزے نہیں رکھے، میری زندگی میں روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 مرتبہ ندا اور صدا آتی تھی، مسجد میں بلایا جاتا تھا، لیکن میں نے مسجد کا در نہیں دیکھا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ تہجد کے وقت ندا دیتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، لیکن میں نے ندا آنے کے باوجود، آواز آنے کے باوجود کبھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر مغفرت طلب نہیں کی، میں نے کبھی معافی نہیں مانگی، میں نے اپنے گناہوں پر کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا نہیں، اور میں گناہوں کی زندگی میں آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا، یہ سوچ کر کہ ابھی تو میری زندگی بہت بڑی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں صحت مند ہوں، ابھی تو میرے اوپر کوئی بیماری مسلط نہیں ہوئی، جب موت کا وقت آئے گا تو پہلے بیماری آئے گی اور اس وقت میں توبہ کر لوں گا، بڑھاپا آئے گا اس وقت میں توبہ کر لوں گا۔ تو اس غلط فہمی کے اندر اور اس اپنی امیدوں کو لمبا کرنے کے اندر اچانک میری موت آ گئی، مجھے توبہ کرنے کا وقت نہیں ملا، مجھے واپس بھیج دیجیے تاکہ میں کلمہ پڑھ لوں، اگر گناہگار ہے تو میں اس سے توبہ کر لوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت ارشاد فرماتے ہیں کلا، اب ہرگز نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، اب تم یہاں اس قبر کی زندگی میں رہ کر محض باتیں کر سکتے، واپس نہیں بھیجا جا سکتا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، اس وقت تمہیں اسی قبر سے اٹھایا جائے گا، جب تک سور نہیں پھونکا جاتا تم اس قبر میں اسی طرح عذاب کے اندر مبتلا رہو گے، دنیا کے اندر واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ پھر جب اس کافر اور بدبخت انسان کو قبر سے اٹھایا جائے گا، میدان محشر لگے گا، اور میدان محشر میں ظاہر ہے کہ ایمان کی دولت نہیں ہے تو کوئی ایک نیکی بھی نہیں ہے، جب تک ایمان نہ ہو
تو انسان کی نیکی کا کھاتا شروع ہی نہیں ہوتا. اور اگر ایمان ہو لیکن خدا نخواستہ ایمان کی قدر نہیں کی، ایمان کی دولت ہونے کے باوجود ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، مسلمان کہلانے کے باوجود عمل سے انسان نے اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کیا. زبان سے تو اسلام کے دعوے تھے لیکن اپنے اعمال سے اور لوگوں کے ساتھ رہن سہن سے، اپنی زندگی سے اس نے کبھی یہ باور نہیں کرایا کہ میں مسلمان ہوں. تو پھر جب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو اس وقت ایک مرتبہ وہ پھر درخواست کرے گا، چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. اے اللہ مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے دنیا کے اندر واپس بھیج دیجیے، کچھ مہلت دے دیجیے، اس جہنم سے نکال دیجیے. میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس طرح کی زندگی گزار کر نہیں آؤں گا. ایک مرتبہ اگر آپ مہلت دے دیتے ہیں تو دوبارہ اس طرح کی زندگی گزار کر نہیں آؤں گا. اے اللہ اپنے آپ کی رحمت کا واسطہ، آپ کی مغفرت کا واسطہ، اور وہ 100 واسطے دے گا اللہ تعالیٰ کو. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. آپ کو جو 70 سال کی زندگی دی گئی تھی، 40 سال کی زندگی دی گئی تھی، 50 سال کی، 60 سال کی، 100 سال کی زندگی دی گئی تھی، یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے کے لیے کوئی تھوڑی عمر نہیں تھی. یہ لمحہ جو آپ آج مانگ رہے ہیں، یہ لمحات اس وقت آپ کو ہزاروں میسر آئے. جب زندگی تھی، جب دنیا کے اندر موجود تھا، تو میری طرف سے پیغمبر بھی آئے تھے، میری طرف سے قرآن بھی آیا تھا، اور قرآن آپ کو پڑھ پڑھ کر سنایا جاتا رہا، مدرسہ آپ کو متوجہ کرتا رہا، اور اس وقت تو تم نے قدر نہیں کی. آج وہ مہلت نہیں دی جا سکتی، جو مہلت ملنی تھی مل چکی ہے. تو یہ مہلت جو اس دنیا میں ملی ہوئی ہے، یہ واپس کبھی نہیں ملی. ایک لمحہ بھی انسان کا گزر جائے تو وہ لمحہ واپس نہیں آ سکتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سفر پر تشریف لے جا رہے تھے. چلتے چلتے حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی سواری سے اترتے ہیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ قیام کرنے کی جگہ نہیں تھی، آرام کرنے کی جگہ نہیں تھی. منزلیں پہلے بنی ہوتی تھی، جیسے آج کل قیام و طعام بنے ہوتے ہیں، موٹر وے پر سروس ایریا بنے ہوتے ہیں. تو اس طرح جہاں حضرت اترے وہ کوئی سروس ایریا نہیں تھا، کوئی منزل کرنے کی جگہ نہیں تھی، نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں تھا، فرض نماز کا وقت نہیں تھا. حضرت نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا مانگی اور سفر پر روانہ ہو گئے. ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آج خلاف معمول آپ نے ایسا کام کیا ہے، پہلے ہم نے آپ کو دیکھا نہیں. آپ نے بغیر کسی ترتیب کے، فرض نماز کا وقت ہی نہیں تھا، نفل نماز پڑھی. کیا کوئی خاص حکمت ہے تو ہمیں بھی بتا دیجئے تاکہ ہم بھی آپ کی اتباع کریں اور ہم بھی آئندہ اس طرح کیا کریں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے اور بہت بڑے محدث اور مفسر فقیہ، انہوں نے فرمایا کہ اس جگہ جہاں میں اتر کر نماز پڑھ رہا تھا، مجھے وہاں ایک قبر نظر آئی تھی. قبر دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ اگر اس وقت اس صاحب قبر سے پوچھا جائے کہ آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کی اس وقت کیا تمنا ہے، آپ کو کیا چاہیے، تو وہ کیا جواب دے گا. تو مجھے خیال آیا کہ اس وقت اس صاحب قبر سے، قبر کے اندر جو مرحوم ہے، اس سے اگر پوچھا جائے تو اس کی خواہش یہ ہوگی، اس کی خواہش یہ نہیں ہوگی کہ مجھے دنیا کی بادشاہت دے دی جائے، مجھے واپس بھیج کر دنیا کے مال اور دولت دے دیے جائے، مجھے دنیا کے اندر واپس بھیج کر اور وہاں کا کوئی بڑے سے بڑا عہدہ دے دیا جائے. یہ خواہش نہیں ہوگی،
بلکہ اس کی خواہش یہی ہے کہ مجھے کچھ دیر کے لیے دنیا کے اندر واپس بھیج کر صرف اور صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی موقع دے دیا جائے، اس کی یہ خواہش ہوگی۔ پھر مجھے خیال آیا، میں نے سوچا کہ اس صاحب قبر کو یہ مہلت نہیں مل سکتی، قبر میں پہنچ چکا ہے، اس کو یہ 5 منٹ، یہ چند لمحات 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل سکتا۔ ایک دن میں نے بھی اس قبر میں اس آدمی کی جگہ جانا ہے، جو خواہشات اس کے دل میں ہے، کل مجھے بھی یہ خواہش پیدا ہونے والی ہے۔ جیسے آج اس کو یہ مہلت نہیں دی جا رہی، کل مجھے بھی یہ مہلت نہیں ملے گی، تو کیوں نہ میں اس خواہش پر جو کل قبر کے اندر خواہش پیدا ہوگی، اس خواہش پر آج ہی عمل کریں۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے اس لیے 2 رکعت نماز پڑھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بہت ہی مختصر بھی ہے اور قابل قدر بھی ہے۔ مختصر کتنی ہے؟ ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حساب کر کے بتایا کہ قیامت کا ایک دن قرآن مجید کے اندر بھی بیان ہوا کہ وہ 50,000 سال کا ہے، جس کے اندر حساب و کتاب ہوگا، پوری انسانیت کو، جنات کو، کائنات کو اٹھایا جائے گا۔ اس ایک دن کی مدت 50,000 سال ہے، اور اس کے بعد نہ ختم ہونے والی مدت ہے جنت یا جہنم۔ جو جہنم میں کافر چلے گئے وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں جلتے اور سڑتے رہیں گے، جو نیک صالح اہل ایمان جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کی نعمتوں کے اندر رہیں گے، وہ تو ختم ہونا ہی نہیں۔ صرف ایک دن اگر قیامت کا لیا جائے 50,000 سال کا، اور دنیا کی جو 60 سال کی 70 سال کی زندگی ہے، اس امت کی اوسط عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ بہت کم ہوتے ہیں کہ جو 70 سے آگے پہنچتے ہیں اور 80-90 تک، 100 سال سے بعد جانے والے تو بہت ہی نادر ہیں۔ اوسط عمر جو عام طور پر چل رہی ہے وہ آپ نے بھی فرمایا، آج کل تجربہ بھی یہی ہے کہ 60 اور 70 ہے، تو اگر 70 سال کی زندگی ایک شخص کی ہو اور اس کے 70 سال کو اگر 50,000 سالہ ایک دن کے ساتھ موازنہ کیا جائے، تناسب قائم کیا جائے کہ اس کی اس کے مقابلے میں کیا حیثیت بنتی ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی مدت صرف اور صرف 17 سیکنڈ بنتی ہے۔ اللہ، یعنی ہمیں جو زندگی دی گئی ہے وہ محض 17 سیکنڈ کی ہے، 17 سیکنڈ کی، اور اس میں سے جو 17 سیکنڈ میں سے کسی کے 10 سیکنڈ ختم ہو چکے ہیں، کسی کے 15 سیکنڈ گزر چکے ہیں، کسی کے 16 سیکنڈ گزر چکے ہیں، اور یا تو 1 سیکنڈ باقی ہے، اور پتہ نہیں 1 سیکنڈ کا بھی نینو سیکنڈ، جو سیکنڈ کے بھی آگے نینو سیکنڈ ہوتے ہیں، وہ لمحات باقی ہیں۔ یہی زندگی ہے، قابل قدر ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک اور موقع دے دیا ہے رمضان المبارک کی صورت میں۔ رمضان المبارک یہ عام دنوں کی طرح مہینہ نہیں ہے، عام مہینوں کی طرح مہینہ نہیں ہے۔ ویسے تو دنیا کی اس زندگی کا جو بھی لمحہ ہو، جیسے ہم نے قرآن مجید میں ابھی دیکھا سنا کہ انسان قبر میں جانے کے بعد، آخرت میں جانے کے بعد صرف کتنا مانگتا ہے؟ 2 لمحے مانگتا ہے۔ 2 لمحے بھی اس کو نہیں ملتے۔ معلوم ہوا کہ 2 لمحے، ایک لمحہ بھی قابل قدر ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے دوران اگر 80 سال تک کفر پر جمے رہنے والا شخص، 80 سال تک کفر کہنے والا، اگر صدق کے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیتا ہے تو 2 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ اس 2 سیکنڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ ختم کر دیتے ہیں، کفر سارا بلیٹ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی بہت مشہور واقعہ ہے، مجوسی تھا اور وہ آگ کی پوجا کرتا تھا۔ آگ کی پوجا وہ کرتا تھا تو بت کی پوجا کرتا تھا، بت کے سامنے بیٹھا رہتا تھا اور کہتا رہتا تھا یا صنم اے بت، اس کو یا صنم کہتے کہتے وہ دعائیں بھی مانگتا تھا، اس سے اپنی فریاد بھی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اسے یا صنم کہنے کے دوران اونگ آئی اور اس دوران اس کی زبان سے
غلطی سے ساتھی ہو گیا، اس کی زبان سے غلطی سے الفاظ نکلے یا صمد، الفاظ کیا نکلے یا صمد. صمد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے. فوراً آواز اس کے کانوں میں پڑی، جی میرے بندے. تو اس کو چوٹ لگی کہ 80 سال سے میں اس بت کو پکار رہا ہوں. ظاہر ہے وہ بت ہے، بے جان ہے، پتھر ہے، اس کے اندر شعور ہی نہیں. وہ کیا جواب دے گا؟ ایک مرتبہ یا سمجھ اس نے کہا، ایک لمحہ بھی نہیں لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے 80 سال کی غلطیوں کو درگزر کر دیا، فوراً متوجہ ہو. معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کا ایک لمحہ بھی انسان کا سب سے زیادہ قابل قدر ہے. جبکہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جیسے ہم نے ابھی سنا کہ خربوں سال تک وہم یصطرخون فیہا، جہنمی لوگ جہنم میں چیختے اور چلاتے رہیں گے اور آنسو بہائیں گے، آنسو ختم ہو جائیں گے، خون ان کے جسم سے نکلے گا، خون ان کی آنکھوں سے نکلے گا. خربوں سال تک توبہ کرنے کے باوجود بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی اس زندگی کا ہر لمحہ قابل قدر ہے. لیکن بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو پیکج عطا کیے رمضان المبارک کی صورت میں، یہ رمضان المبارک کا جو پیکج ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر خاص احسان ہے. کیونکہ آپ کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کم ہے، 60 اور 70 سال ہے. پہلے والے لوگوں کی، پہلے والے انبیاء کرام علیہ السلام کے امت کے لوگوں کی عمریں 400 سال، 500 سال تھی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ حسرت بھی کی، یا رسول اللہ ان لوگوں کی عمریں تو 500 سال تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کی 500 سال. یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اللہ تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ اور تربیت یافتہ تھے حضور کے کہ ان کو زیادہ عمر کی حسرت کیوں ہوئی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے. تو حسرت ہوئی کہ ان کے پاس تو 500 سال کی عبادت ہے، لیکن ہماری عمر تو 60 اور 70 کے درمیان ہے. تو وہ لوگ تو آگے بڑھ جائیں گے، سابقہ لوگ تو اس عبادت کے میدان میں مسابقت کر جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے، ہم سے نکل جائیں گے، ہم تو ان کے پیچھے رہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے رمضان المبارک کی صورت میں ایک خاص پیکج عطا کیا. کیسا پیکج ہے کہ اللہ تعالیٰ عام دنوں میں جیسے یہ دن چل رہے ہیں، ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 10 سے ضرب دے کر 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 نیکیوں کا اجر عطا فرمائیں گے. اور قیامت پر جب رمضان المبارک آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں جو شخص ایک مرتبہ سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1500 سجدے کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں. 1500 سجدے کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی آسمانوں کے دروازے، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں، موسلادھار برستی ہیں. ہم جو مانگتے ہیں، انسان جو صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ سے خضوع و خضوع سے مانگتا ہے، دل کی طرف توجہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو دل میں لا کر انسان جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمانوں سے رحمتیں برساتے ہیں. کوئی دعا رد نہیں ہوتی. اور فرمایا کہ غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور صفدت الشیاطین، شیاطین کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو گمراہ کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا. اور اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ اس رات میں اگر کوئی عبادت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 84 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. صرف ایک رات میں عبادت کر لے 84 سال. 84 سال کسی کی عمر بہت کم لوگ ہیں، اور اس عمر کے اندر بھی 84 سال عمر نہیں بھی جائے
تو ظاہر ہے کہ دنیا کے تقاضے ہیں، دنیا کی ضرورتیں ہیں، دنیا کی ذمہ داریاں ہیں، اور انسان کاروبار کے اندر، ملازمت کے اندر، مزدوری کے اندر مصروف رہتے ہیں، گھر کے اندر مصروف رہتے ہیں، سونے کے اندر مصروف رہتے ہیں. آدھی عمر تو سونے میں گزر جاتی ہے، آدھی عمر جو ہے وہ بچتی ہے، اس کے اندر بھی کچھ جو ہے وہ تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر، مزدوری کے اندر، کھانے پینے کے اندر، طبعی ضرورتوں کے پورے کرنے کے اندر. باقی جو وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بچتا ہے وہ دن کے اندر 5 لمحات ہیں، اور 5 لمحات میں بھی انسان جو ہے وہ جب عبادت کرتا ہے تو 1 گھنٹہ ہی تقریباً بچتا ہے. تو 84 سال عمر ملنے کے باوجود بھی اس میں جو عبادت کے لمحات ہوتے ہیں وہ مشکل 4 یا 5 سال بنے گے اگر ساری عبادات کو 84 سال کی عبادت کو جمع کر دیا جائے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ صرف 1 رات کو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کو جو اجر عطا فرما رہے ہیں وہ ہے 84 سال. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں ایسی 50 راتیں عطا فرما دیں. 50 کو 84 سے ضرب دے دیجئے تو یہ ہزاروں سال بنتے ہیں. پچھلے امتیوں نے 500 سال کی عبادت کی، ہمیں موقع مل سکتا ہے ہزاروں سال کی عبادت کا. تو اس لیے یہ لمحات جو رمضان المبارک کی صورت میں آنے والے ہیں یہ بہت قابل قدر ہیں. ان کو عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا، ان کو عام دنوں کی طرح ضائع نہیں کرنا. خدا نہ خواستہ اگر ضائع کر دیا تو پھر وہی حسرت اور افسوس نہ ہو جائے جس کا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان کی دولت عطا کی ہے اس امت کو، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. آپ نے سنا ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ نے سجدے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ایمان ہے تو سجدہ قابل قبول ہے. ایمان ہے تو مسجد میں آنا قابل قبول ہے. ایمان ہے تو رمضان المبارک سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ایمان کی دولت ہے تو قرآن مجید آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہر ایک حرف پر. یہ بھی سن لیجئے کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی عظیم شان کتاب ہے، اس کی اس مدرسہ میں، ہر مدرسہ میں تعلیم دی جاتی ہے. اس کے ان مدارس کا بھی بہت بڑا احسان ہے. اس مدرسہ میں، ہر مدرسہ میں جو تعلیم دی جاتی ہے، کوئی شخص اگر رمضان المبارک عام دنوں میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک اگر کوئی حرف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. لیکن اگر کوئی رمضان المبارک میں ایک حرف کی تلاوت کرے، الف لام میم یہ 3 حروف ہیں، اگر کوئی ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے تو رمضان المبارک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 10 کو ضرب دے دیا 70 سے، 70 نیکیاں مل گئی. وضو کر کے تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ 50 نیکیاں اور عطا فرما دیتے ہیں. اور اگر مسجد میں آ کر اور جماعت میں آ کر تلاوت کی یا جماعت میں شریک ہو کر امام سے تلاوت کو سنا تو اللہ تعالیٰ جماعت کی برکت سے نیکی میں 27 گنا اضافہ فرما دیتے ہیں. مسواک کے ساتھ اگر وضو کیا ہو تو اس ثواب کے اندر اللہ تعالیٰ 25 گنا اضافہ فرما دیتے ہیں. اگر ہم ان سب کو جمع کریں 70 ضرب 25 ضرب 27 اور ان سب کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں ضربے دیں تو ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک حرف پر 10 نیکیاں نہیں دیتے، پھر اللہ تعالیٰ ایک حرف کی تلاوت پر 3,64,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. تو یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے. تو قرآن مجید کا ثواب بھی ہمیں تب ملے گا جب ایمان کی دولت ہے. تو ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اور آج ہم تک، ہماری نسلوں تک جو ایمان پہنچا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان ان مدارس دینیہ کی برکت سے پہنچا ہے.